الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب المساجد، مساجد کا بیان آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا. اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری مساجد میں اب تو یہ رواج نہیں رہا، لیکن جس طرح میں نے کل بیان کیا تھا کہ ہمسایوں کے متعلق والجار الجنوبی، کہ اجنبی ہمسائے کون سے ہیں؟ اجنبی ہمسائے وہ ہیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اب مسجد میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل 5 وقت نماز ایک ہی مسجد میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں. اب ایک مسجد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ آپس میں ہمسائے ہیں، اور یہ ہمسائے کا آپس میں حق بنتا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اب ایک نمازی بیمار ہے تو کافی دن سے نہیں آ رہا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یار ایک شخص یہاں پہ نماز پڑھتا تھا، وہ کافی دنوں سے نہیں آ رہا، اللہ جانے کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں آ رہا، بیمار ہے. تو ہم اس کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اعتماد داری کے لیے جائیں یا اس کا پتہ کریں کہ وہ کہاں پہ ہے، کدھر رہتا ہے. تو اس کو اگر بیمار ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اس کے بارے میں پتہ کیا جائے. اب جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اب تو اس طرح کا کوئی دور نہیں ہے، نہ اس طرح کا کوئی کام کیا جاتا ہے. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق میں تیر لگنے کی وجہ سے بازو میں ایک ایسی رگ ہے جس کا نام اکحل ہے، الف کاف حا لام. اس رگ میں، اس نبض میں یا وہاں پہ لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ خون بہنے لگ گیا، اور اتنا زیادہ خون بہنے لگ گیا کہ وہ رک نہیں رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو مسجد میں ہی خیمہ لگا دیا جائے اور یہ ان کو ادھر ہی ٹھہرایا جائے. جب ان کو ادھر ٹھہرایا جائے، پھر اس کے بعد جو بھی نماز پڑھنے کے لیے آتا، صحابی آتے، وہ آ کے پوچھتے کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو، ان کی اعتماد داری کرتے، کوئی مسئلے مسائل ہوتے ان سے پوچھتے کہ آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، آپ کو کوئی چیز چاہیے، جو بھی معاملہ. تو ہمارے مساجد میں اس طرح نہیں ہوتا. خیر اس طرح کا اب دور بھی نہیں رہا، لیکن ہمیں اس طرح کا کام کرنا چاہیے. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اگر کوئی ہمارا نمازی بیمار ہے تو اس کے بارے میں ہمیں پوچھنا چاہیے. کئی مرتبہ تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص بیمار ہے، وہ ایک مسجد میں نماز پڑھتا ہے، کافی دیر سے نماز پڑھ رہا، کافی سالوں سے نماز پڑھ رہا. کئی مرتبہ وہ بیمار ہوا، مسجد میں نہیں آیا، لیکن بیمار ہونے کے بعد صحت یاب ہو گیا، واپس مسجد میں آ گیا، کوئی اس کو پوچھتا نہیں. اور اس کے صرف نہ پوچھنے کی وجہ سے، لوگوں کے نہ پوچھنے کی وجہ سے کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ مسجد چھوڑ کے کسی اور مسجد میں چلے جاتا ہے. کیوں؟ یار یہاں پہ تو کوئی بندہ پوچھتا نہیں ہے مجھے، میں اتنے دنوں بیمار رہ کے آیا، اس کے بعد میں اب آ کے مسجد میں آیا تو مجھے کسی نے پوچھا نہیں. تو ہمیں اس لیے جو مسجد کے جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا کہ والجار الجنوبی، اجنبی ہمسائے یہ وہ لوگ ہیں. تو ہمیں ہمسائے گیری کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس حدیث کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے، اگر مسجد میں کوئی ایسا دوست ہے یا کوئی بھی بھائی ہے نماز پڑھنے آتا ہے، بیمار ہے، تو ہمیں چاہیے اس کی اعتماد داری کی جائے، اس کی بیمار پرسی کی جائے. اگر آپ کو علم ہے کہ وہ بیمار ہوتے ہوئے بھی مسجد میں نماز پڑھنے آ رہا ہے، تب بھی اس کی بے شک مسجد میں. ادھر سے ہمیں 2 مسئلے ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک یہ کہ ہم مسجد میں اعتماد داری کر سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ مسجد میں رہ سکتا ہے، خیمہ لگا کے، جس طرح رہ سکے وہ رہ سکتا ہے. یہ 2 ہمارے سامنے مسائل آتے ہیں.
تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، تب ہی ایک امت اور ایک یکجہتی ہوگی جب ہم آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی، ایک دوسرے کی مصیبتوں کا خیال رکھنے کی اور ایک دوسرے کا آپس میں مل جل کے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔